صالحہ میں نماز اور ایمانیات میں توحید اور قرآن پاک کو آخری حجت کے طور پر تسلیم کرنا، کیونکہ قرآن دین میں میزان کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ 24 گھنٹے یہ انسان کے دل اور دماغ پر یہ چیز، انسان کا دل اور دماغ ہر وقت اپنے آپ کو اس کے سپرد رکھے، یہ ایمان ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی زندگی کا خلاصہ بیان کرتے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو حضرت آدم علیہ السلام کو فرمایا کہ میں نے سارے کا سارا علم آپ کے نفس میں رکھ دیا۔ جو عالم امر میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، سورہ بقرہ میں الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلی، انسان نے کہا بیچ آج ہمارا میں، سارے کا سارا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفس میں رکھ دیا۔ پھر آپ سورہ رحمان کی پہلے آیات پڑھیں تو ادھر سے بھی آپ کو پتہ چل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے الرحمن علم القرآن، میں نے آپ کو قرآن سکھایا، خلق الانسان، پھر میں نے پیدا کیا، علمہ البیان، پھر میں نے آپ نے بولنا سکھایا۔ اسی طرح یہ ساری نشانیاں سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کی، اپنی ربوبیت کی یہ نشانیاں بتائی ہیں تاکہ شاید آپ ان پر غور کرو اور اللہ کو پہچانو، اللہ کی وحدانیت کو پہچانو۔ تو دیکھو اللہ کہتے ہیں میں نے پہلے قرآن سکھایا پھر پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم امر میں روح کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے آپ کو پیدا کیا، پھر موت دی، وہ پیدا کیا، موت دی عالم امر میں، پھر عالم خلق میں اب پیدا کیا، پھر اللہ کہتے ہیں پھر میں موت دوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرمایا کہ میں نے آپ کو زندگی دی، پھر موت دی، میں نے اب آپ کو عالم خلق میں دنیا میں بھیج رہا ہوں، سارے کا سارا علم آپ کی رہنمائی کے لیے آپ کے نفس میں رکھ دیا، لیکن یہاں تک نہیں چھوڑا، میں آپ کو پیغمبر بھیجتا رہوں گا، اپنی کتابیں بھیجتا رہوں گا آپ کی رہنمائی کے لیے۔ اور اس دنیا میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس دنیا میں آپ کا مقصد ہے جنت کا حصول، اس کے لیے میں نے امتحان رکھا ہے دنیا کے اندر۔ وہ امتحان کس چیز کا ہے؟ وہ علم، عمل اور عقل کا۔ جس نے علم، عمل اور اپنے عقل کو پاکیزہ کر لیا وہ جنت کے راستے پر چل نکلا، وہ صراط مستقیم کا راستہ ہے، وہ جنت کا راستہ ہے۔ اور جس نے ان تینوں چیزوں کو آلودہ کر لیا وہ گمراہی کا راستہ ہے، گمراہی کا راستہ جہنم کی طرف جاتا ہے، وہ بدعت کا راستہ ہے۔ بدعت کے راستے پہ انسان سب سے پہلے پڑتا ہے تو پھر وہ سنت سے دور ہوتا ہے، پھر وہ گمراہی کا راستہ بن جاتا ہے اور وہ سیدھے کا سیدھا دوزخ میں جاتا ہے۔ تو یہ دو راستے ہیں، اور انسان کی رہنمائی کے لیے، انسان کے سلیبس کے لیے میں اپنے پیغمبر بھیجوں گا، آپ کی مزید رہنمائی کے لیے کتابیں بھیجوں گا، اور قرآن پاک اس رہنمائی کے لیے سب سے بڑا سلیبس ہے جس کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود لیا۔ انا نحن نزلنا ذکر و انا لہ لحافظون، اللہ کہتے ہیں کہ اس کی ذمہ داری حفاظت میں نے خود لیا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، میں نے اس کو آسان کر دیا، بے شک اس کو کوئی سمجھنے والا ہو، لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ پھر بھی ہم اس سے دور ہیں۔ تو یہ خلاصہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس دنیا میں یہ امتحان ہے آپ کا اور سلیبس یہ ہے، اور اس کے بعد آپ کو آخرت میں آپ نے اٹھنا ہے تو پھر ہر چیز کا ضابطہ بنا ہے۔ یہ دنیا جزا اور سزا کا نام نہیں ہے، ادھر اس کا اجر آخرت میں ملے گا۔ اگر اس دنیا میں اجر چاہتے ہو تو پھر میرے سے وعدہ کرو میں اسی دنیا میں آپ کو آپ کے اعمال کا اجر دے دیتا ہوں، پھر آخرت میں آپ کا کوئی حق نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد یہ انسان کی زندگی کا خلاصہ ہے، جو انسان دنیا میں آتا ہے اور وہ کیوں آیا اور وہ کس مقصد کے لیے آیا، یہ وہ ساری کی ساری ہسٹری ہے۔ لیکن میں شارٹ اس کو چند باتیں اور بتاتا ہوں جو آپ کی زندگی میں تبدیلی لا سکتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر غور کریں تو سب سے پہلے یہ ایک بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ ہدایت کے سیدھے راستے پر چلو، اور اس کے جہاں پر یہ اللہ ذکر کرتے ہیں ساتھ کہتے ہیں کہ
یہ اصل میں عمل والی باتیں ہیں، وہ میں نے ابھی بیان کرنی تھی، اس وجہ سے شاید آپ کو سمجھ آئے کہ نہیں سمجھ آئے. ایسے یہ دو راستے ہیں نا، اسی طرح اچھائی اور برائی ہے. تو جو برائی کا راستہ ہے نا، اس کو اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں کہ اس کو ختم کرنا ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ کار ہے اپنے بارے میں. جب اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، جہاں پر آپ دیکھو گے جہاں بھی اللہ کی آپ تعریف کرتے ہیں الحمدللہ، پہلے آپ سبحان اللہ پڑھتے ہیں. سبحان اللہ پاکی بیان کرتے ہیں. جتنی دیر تک کسی چیز کی اچھی تعریف ہو ہی نہیں سکتی اگر اس میں کوئی ذرا برابر بھی برائی رہ جائے. جیسے لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ پہلے نفی کرتے ہیں ہر چیز کی، لا کوئی نہیں الا مگر اللہ، بھائی اللہ صرف ہر چیز. بار بار پورے قرآن چ اللہ تعالیٰ کا طریقہ کر اللہ تعالیٰ پہلے برائیاں دی نفی کرتا ہے، بھائی انہوں پہلے ختم کرو. اگر تسی برائی نو کوشش نہیں نہ کرو تو انہوں ختم کرن دی تے تواڈے چ چھائی پھر آ نہیں سکتی. چھائی لانے کے لیے، سیدھے راستے پر چلنے کے لیے آپ نے برائی کو دور کرنا ہوگا. وَأَن لَيْسَ الْإِنسَانَ، اللہ تعالیٰ نے وَأَن لَيْسَ الْإِنسَانَ، میں کسی شخص کو نہیں دینا الا ما سا، مگر جی وہ کوشش کرتا ہے. ہاں ہوں میں دسنا صرف 5 چیزاں میں دسنا جہڑیاں مسلمان نوں کرنیاں ضروری نے، تے 5 وہ چیزاں جہڑیاں نہیں کرنیاں چاہیے. صرف 5 چیزاں، صرف 5 چیزاں یہ لکھ کر اپنے بیڈ روم میں ہر آدمی کو رکھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سورہ اعراف میں ایک آیت میں، سورہ اعراف میں ایک ہی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ 5 چیزیں بتاتے ہیں. وہ 5 چیزیں کیا ہیں جو آپ نے نہیں کرنی. اللہ کہتے ہیں کہ کھانے پینے کی چیزیں حرام چھوڑ کر صرف یہ 5 چیزیں میں نے حرام کیا ہیں ایک ہی آیت مبارکہ میں سورہ اعراف میں. وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں اللہ نے کسی کے حق تلفی کو حرام قرار دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدکاری کو حرام قرار دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کے جان و مال عزت و احترام کے خلاف کوئی بھی عمل اس کو حرام قرار دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کو حرام قرار دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین میں کوئی چیز نئی شامل کرنے کو یا اس سے نکالنے کو حرام قرار دیا. اور کم از کم ہر مسلمان کو یہ 5 چیزیں ضرور کرنی چاہیے. پہلی چیز ایمانیات، اپنے ایمان کو پکیزہ کرنا چاہیے. اپنے اخلاقیات کو، اپنے اخلاق کو پکیزہ کرنا چاہیے. اپنی عبادات کو پکیزہ کرنا چاہیے. اپنے کھانے پینے کی چیزوں کی تطہیر کرنی چاہیے اور اپنے بدن کی تطہیر کرنی چاہیے. بدن کی صفائی، بدن کا پکیزہ ہونا، کھانے پینے کی چیزوں کا پکیزہ ہونا، عبادات، ایمانیات، اخلاقیات، ان چیزوں کو ہر وقت کوشش کرنا کہ ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ میں سمجھ بوجھ عطا فرمائے. اور ہر مسلمان کو یہ کم از کم لازمی چیزیں ہیں 5 یہ کرنی چاہیے. اور وہ 5 چیزیں جو کم از کم ہر قیمت پر وہ نہیں کرنی چاہیے، وہی گناہ کبیرہ ہے. کھانے پینے کی حرام چیزیں چھوڑ کر وہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی. اگر دین کو اتنا جو انسان کی زندگی کا مقصد ہے اتنا زیادہ شارٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر دیا تو پھر اس میں اور مشکل کیا ہے. اب میں آتا ہوں یہ جو میرا مقصد ہے سیاست کا بھی میں ابھی یہاں سے خلاصہ شروع کرنا. سیاست کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ سیاست انسان کی فطرت سے پیدا ہوتی ہے. میں نے فطرت کو ابھی نہیں سمجھایا، اس لیے مزید آپ جب فطرت کو سمجھاؤں گا تو پھر سمجھیں گے. لیکن میں سیاست کا آغاز کدھر سے ہوتا ہے میں تھوڑا سا بتانے لگا ہوں. صرف ان 5 چیزوں میں 2 چیزیں ہیں، حق تلفی کسی کی اور کسی کی جان و مال عزت و احترام کے خلاف عمل کو اللہ تعالیٰ نے حرام کرا دیا. یہ 2 جو شک ہیں صرف ان کے لیے سیاست کا آغاز ہوتا ہے. سیاست کا آغاز انسان کی فطرت سے ہوتا ہے، انسان کی ضرورتوں سے ہوتا ہے. یاد رکھو ایک بہت امپارٹنٹ چیز میں بتانے لگا ہوں. جو چیز جس ضرورت سے پیدا ہوتی ہے نا اس کا دلائل، اس کا استدلال بھی اسی چیز سے دینا پڑتا ہے. اگر کوئی چیز مذہب میں ہوتی، اگر قرآن میں ہوتی، اگر اس کا حصہ ہوتی، تو اگر
فطرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو شامل کرتے، اللہ تعالیٰ بتاتے فطرت میں، جیسے یہ ہماری فطرت ہے، یہ ہماری نوز ہے، یہ ہاتھ ہیں، یہ پاؤں ہیں، یہ سارا جسم ہے. میں فطرت کی تعریف تھوڑی سی بتائی، یہ چیزیں بعد بتاؤں گا. اس میں اللہ تعالیٰ نے کہیں پر یہ سیاست کا ذکر نہیں کیا. سیاست انسانی ضرورت سے پیدا ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قانون رکھے ہیں نا، وہ جو فطرت بناتے ہیں، جب ضرورت پڑتی ہے نا، وہ ضرورت کب پڑتی ہے؟ اب میں تھوڑا سا آپ کو بتانے لگا ہوں. فطرت میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ فطرت کی ناٹ چینج، فطرت کبھی نہیں بدلتی. فطرت اللہ تبارک و تعالیٰ، آپ کہتے ہیں اکثر اسلام دین فطرت ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ دین فطرت پر مبنی ہے. یاد رکھو، فطرت کی بساط انتہائی سادہ ہے. قرآن پاک کا سلوک بھی اسی فطرت پر ہے، دین بھی اسی فطرت پر ہے. اگر انسان، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، میں نے انسان کو بھی اسی فطرت پر پیدا کیا ہے. اور اسی میں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ذالک اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ فطرت کبھی تبدیل نہیں ہوتی. اسی طرح یہ فطرت جس پر اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے، دین کو پیدا کیا ہے، اگر انسان اپنی فکر کو، اپنی سوچ کو، اپنی تبلیغ کو بھی اسی فطرت پر لے آئے نا، سوچ پہ لے آئے، تو انسان کی زندگی میں انقلاب آئے گا. آپ لوگوں کو وہ بتاؤ گے تو انسان خود بہت اپنی اصل فطرت کی طرف آگر، کیونکہ اس کی سمجھ ہی فطرت پر آئے گی. جتنی دیر تک لوگ اس فطرت پر آ کر نہیں نہ سمجھیں گے، وہ بات کی سمجھ نہیں آئے گی. لیکن سب سے پہلے ہمارے علماء کو، ہمارے جو دانشور ہیں، ہمارے جو سیاستدان ہیں، ان کو قرآن کا علم حاصل کرنا چاہیے. ان کو ہر بات جس پر اللہ نے پیدا کیا اسی فطرت پر، ذالک الدین قیم، ہی سیدھا دین ہے. اللہ تعالیٰ قرآن فرماتے ہیں لا تبدیل لخلق اللہ، فطرت کبھی تبدیل نہیں ہوتی. ایسے فطرت آؤ دے، ایسے فطرت آؤ دے تو تمہیں دین سمجھ آئے گا، ورنہ دین سمجھ نہیں آ سکتا. تو جب ایک فطرت ہوا ہے جو اللہ نے بنائی ہے، ایک فطرت ہوا ہے جس پر انسان پیدا ہوا ہے، اور ایک فطرت ہوا ہے جو انسان کی یہ دنیا میں بنتی ہے، جو میں نے شروع میں بتائی کہ انسان کی فطرت بنتی ہے. تو یہ دونوں فطرت میں، کیونکہ فطرت میں ہے کہ ہر آدمی اپنی فطرت کے مطابق کرتا ہے. جب انسان، کیونکہ سوچ، ارادہ، اختیار میں نے شروع میں بتایا کہ انسان کے نفس میں پیدا ہوتا ہے، تو فطرت بھی تو ادھر ہی بنتی ہے. تو جب انسان اپنے ارادے کو، اپنے اختیار کو غلط استعمال کرے گا، وہ معاشرے میں کسی کو قتل کر دیتا ہے، معاشرے میں فتنہ پیدا ہو جائے گا. اس کو ختم کرنے کے لیے، کیونکہ جو اللہ نے فطرت بنائی ہے اس کے مطابق انسان تہذیب و تمدن چاہتا ہے، انسان ثقافت چاہتا ہے، بڑی شدت سے چاہتا ہے. اور یہی چیز آگے جا کر نظم اجتماعی انسان میں پیدا ہوتی ہے کہ اس کو نظم اجتماعی چاہیے، اور یہی نظم اجتماعی آگے جا کر ریاست بن جاتی ہے. تو یہ چپکلش انسان کے ذہن میں، یہ انسان کی خواہش کہ وہ تہذیب و تمدن پیدا کرے، یہ جس چیز کو جنم دیتی ہے نا، یہ جس چیز کو جنم دیتی ہے اس کا نام سیاست ہے. تو سیاست اس مقصد کے لیے انسان کی ضرورت سے پیدا ہوتی ہے. اس لیے مذہبی جماعتوں کو، مذہب ایک مقدس چیز ہے جو ہماری زندگی کا مقصد ہے، جنت کا اصول ہے، اس کو ہمیں سیاست میں نہیں لانا چاہیے. اس کے بعد میں اب اپنی بات کا ادھر خاتمہ کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ تعالی اس کے بعد ہم اس پر دوبارہ تھوڑی روشنی ڈال کر پھر ہم عمل پر آئیں گے. پھر یہ انسان ہدایت کیسے حاصل کر سکتا ہے، یہ کیسے سیدھے راستے پر چل سکتا ہے، کیسے ہم معاشی طور پر ترقی کر سکتے ہیں، کیسے ہم علمی طور پر ترقی کر سکتے ہیں، کیسے ہم دنیا کی نمائندگی کر سکتے ہیں. یہ عوامی طریقے علم کے پلیٹ فارم سے انشاءاللہ تعالیٰ بتائیں گے. اگر میرے سے کوئی بات نہ جانتے ہوئے اگر کوئی میرے سے دعا ہو گئی ہو تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی معافی مانگتا ہوں. اور آپ بھی اگر کوئی میرے سے غلط بات نکلی یا کوئی غلط فہمی محسوس ہو تو وہ میری نشاندہی کرنا، وہ میری غلطی کو دور کرنا، کیونکہ انسان تو غلطی کا پتلا ہے، ہر وقت غلطی کرتا ہے. تو دوسرا، میں
کوئی اسکالر بھی میں نہیں ہوں، میں نہ ہی عالم ہوں، میں ایک سیاست اور سچائی کا ہر وقت طالب علم ہوں، سیکھنے کی جستجو میں رہتا ہوں، اور وہ بھی سیاست میرا فیلڈ ہے۔ تو یہ اللہ نے جو علم مجھے دیا ہے سیاست کو سمجھنے کے لیے، میں نے وہ دیکھا، وہ سارے ہر چیز وہ علم قرآن پاک دو چیزوں کا مجموعہ ہے، حکمہ اور شریعت۔ شریعت علماء کا کام ہے بتانا، وہ بڑا تھوڑا حصہ ہے قرآن کا، باقی ساری حکمہ ہے۔ تو وہ حکمہ ہر آدمی کو اپنی زندگی میں استعمال کرنا چاہیے، قرآن پاک سے مدد لینی چاہیے، قرآن پاک پر ہی غور کرنا چاہیے۔ اس کے بعد میں اپنی گفتگو کا خاتمہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔